جنگ بدر۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ 17 رمضان جمعے کا دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے، اے اللہ پاک، اگر تم نے ان 313 لوگوں کو مار دیا تو تمہارا نام لینے والا کوئی بھی نہیں رہے گا۔ اتنی بڑی بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف ان 313 لوگوں کے لیے فرمایا۔ وہ 313 لوگ اسلام کے بنیاد تھے۔ اراؤنڈ 622 ہجری میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے سے مدینے کی طرف ہجرت، اور وہاں پہ جب پہنچا تو ریاست کا شکل قائم کر لی۔ جب وہاں پہ پہنچا تو جو وہاں پہ یہودیوں کو پتہ چل گیا کہ مکے والے مدینے میں آ چکے ہیں، تو ان لوگوں نے ایک پلان بنایا، اور پلان میں ان لوگوں نے کہا کہ اب ہم لوگ ان لوگوں کو نہیں چھوڑیں گے۔ سارے یہودیوں نے ابو سفیان کو ہر گھر جانے کے لیے بھیجا۔ وہاں پہ گیا جب ابو سفیان، تو وہاں پہ سونے زیورات جو بھی امپورٹنٹ چیزیں تھے، زیادہ پیسے دے وہ سب ان سے لے لیا۔ ان چیزوں سے ہتھیار لینے کے لیے نکل پڑے۔ جب یہ سب کچھ مدینے والے کو پتا چل گیا، مینس مسلم کو پتا چل گیا، تو مسلمان اس وقت مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے، تو ان لوگوں نے پلان کیا کہ انہیں روکیں اور ان سے جو مال ہے وہ چھینیں، تاکہ ہم اپنے یوز میں لائیں، جو اپنے اوپر ظلم نہ کرنے دے۔ وہ سارے لوگ نکل پڑے۔ صرف وہاں پہ 313 لوگ تھے، نہ ہی ان کے پاس ہتھیار تھے، نہ ہی ان کے پاس زیادہ سواریاں تھے، صرف ان کے پاس 40 سواریاں تھے۔ وہاں سے وہ نکل پڑے۔ 2 بیٹھتے تھے، ایک اترتا تھا، مطلب 3 لوگ ایک سواری پہ بیٹھے ہوئے تھے۔ تو اس طرح وہ وہاں سے نکل پڑے، اور دوسری طرف ابو سفیان ادھر ادھر کے خبریں لے رہا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد اس کو جب پیاس لگی تو وہ کنویں کی طرف نکل پڑا۔ جب وہاں پہ گیا تو وہاں پہ اونٹ کی مینگنیاں پڑی ہوئی تھیں۔ جب اس نے توڑا تو اس میں نکلا کھجور کا بیج، تو اس نے سمجھ لیا کہ مدینے والے ہماری طرف آ رہے ہیں۔ ابو سفیان جلدی سے وہاں سے نکلا، اور نکلنے کے ساتھ وہ ادھر ادھر کے خبریں بھی لے رہا تھا، اور بہت ہی زیادہ تیزی سے بھاگ رہا تھا، اور اس نے ایک بندہ بھیج دیا مدینے کی طرف قریشوں کو خبر کرنے کے لیے۔ وہ خبر یہ تھی کہ جاؤ ان کو بتاؤ کہ تمہارا مال مسلمان نے لوٹ لیا ہے، تم لوگوں کو آنا چاہیے۔ تو وہ جلدی سے وہاں سے نکل پڑے بہت ہی زیادہ غصے میں۔ اور دوسری طرف ابو سفیان بہت ہی زیادہ تیزی سے جا رہا تھا، ادھر ادھر کے راستے لے کے بہت ہی زیادہ دور پہنچ گیا۔ اور دوسری طرف مدینے والے جو کہ مسلم، وہ آ رہے تھے اس طرف۔ وہ لڑنے کے لیے نہیں آ رہے تھے، وہ صرف ان کو روکنے کے لیے آ رہے تھے اور ان سے مال چھیننے کے لیے آ رہے تھے۔ وہ لڑائی کے تیاری میں بھی نہیں تھے، نہ ہی ان کے پاس زیادہ ہتھیار تھے، نہ ہی ان کے پاس زیادہ کچھ چیزیں تھے۔ جب قریش ہاف راستے میں پہنچے تو اس کو ابو سفیان کا پھر سے خبر آیا کہ ہم ٹھیک ہیں، تم لوگ واپسی جا سکتے ہو۔ تو وہاں پہ کچھ ایسے بندے تھے جو مسلمان ہونا چاہتے تھے مگر اس وقت تک نہیں ہوئے، تو انہوں نے کہا کہ واپسی چلتے ہیں، اب جنگ ختم ہو گیا ہے تو ہم جنگ نہیں کرنا چاہتے تو بہتر ہے۔ تو وہاں پہ تھا ابو جہل، جس نے کہا ہم جائیں گے، وہاں پہ چھمیاں نچائیں گے، وہاں پہ شرابیں پیئیں گے اور بہت سارے ایسے گندے گندے کام کریں گے۔ تو وہ نکل پڑے، جو مسلمان ہونا چاہتے تھے وہ بائک آگے بہت سارے بندے تھے، اور ان لوگ کہتے ہیں کہ 1000 بندے ابو جہل کے پاس تھے۔ تو وہ نکل پڑے۔ جب وہاں پہ پہنچے تو ان لوگوں نے یہ سب کچھ کرنا میں شروع کر دی، اور دوسری طرف مدینے والے بھی پہنچ گئے۔ سارے لوگ جنگ بدر میں پہنچ گئے فائنلی۔ تو اس جنگ بدر میں ابو سفیان نہیں تھا، وہ پہلے سے ہی بھاگ چکا تھا، اور وہاں پہ مسلمانوں کے پاس بہت ہی زیادہ کم تلواریں تھے، کم سواریاں تھے ان کے پاس۔ جتنے وہ بندے تھے اتنے ان کے پاس سواریاں اور اتنے تلواریں تھے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بندوں کے ساتھ مشورہ کیا کہ ہم ان سے لڑیں یا واپسی چلیں۔ تو ان بندوں نے جواب دیا کہ ہم موسیٰ کی قوم نہیں ہے۔ موسیٰ کی قوم نے کہا تھا کہ تم موسیٰ جاؤ لڑو، ہم نہیں لڑیں گے، تمہیں لڑنا ہے تم جانو تمہارا خدا جانے۔ تو اصحابیوں نے کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کے ساتھ ہیں، آپ کے لیے ہمیشہ لڑیں گے، اگر وہ آپ کو ماریں گے تو اس سے پہلے مجھے مارنا پڑے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہت ہی زیادہ خوش ہو گئے۔ تو کچھ بندوں نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اگر ہم واپسی چلیں گے تو ہمارا نام مٹی میں مل جائے گا اور اسلام کا ویلیو کچھ بھی نہیں رہے گا۔ تو وہاں پہ بندوں نے کہا ہم لڑیں گے۔ جب لڑائی سٹارٹ ہوئی تو صرف 18 لوگ پہلے گئے، اور وہ صبح سے شام تک لڑتے رہے۔ یہودی حیران ہو گئے کہ 18 لوگ ہم کو مار رہے ہیں تو ہمارے قافلے کو مار سکتے ہیں۔ تو ابو جہل نے کہا حملہ کرنے سے پہلے ایک ہوا کا جھونکا آیا، بہت زیادہ تیزی سے، تو اس ہوا میں 500 ملائک حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ اترے، اور کچھ ٹائم کے بعد پھر سے ایک تیزی سے ہوا آیا، اور اس ہوا میں بھی میکائیل علیہ السلام آئے 500 ملائک کے ساتھ۔ تو یہ پہلی جنگ تھی جس میں ملائک بھی لڑنے کے لیے آئے تھے۔ جب 18 لوگ شام تک لڑتے رہے تو یہودی حیران ہو گئے۔ تو یہودیوں نے کیا کیا، کیوں نہ ہم ان کو پتھر مارے، ان کو کمزور کرے۔ یہودی نے اس طرح کیا، ان کو پتھر مارنا اسٹارٹ کر دیا۔ تو وہاں پہ ایک اصحابی زخمی ہو گئے۔ جب ان کو پتھر لگا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیکھا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو لکڑی سے نشان کر کے بتایا کہ یہاں پہ ابو جہل مرے گا، یہاں پہ وہ مرے گا، یہاں پہ وہ مرے گا۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 لوگ بھیجے، حضرت علی کرم اللہ وجہہ، حمزہ
और उबैद। दूसरी तरफ थे वलीद, शीबा और उतबा। तो हजरत अली ने वलीद का सर उड़ा दिया पहले ही वार में, और हमजा ने उतबा का सर धड़ से अलग किया। शीबा ने उबैदा पे हमला किया और उबैद को जख्मी कर दिया। जख्मी करने के बाद हजरत अली और हजरत हमजा ने देखा, उन दोनों ने शीबा पे वार किया और शीबा को मार गिराया। उसके बाद उसको अपने कंधे पे बिठा के ले गए आगे। उबैद बुढ़ा था इसलिए वो लड़ नहीं सका। जंग स्टार्ट होने लगा तो फरिश्तों ने खुदा को कहा, ए खुदा, हमें तो लड़ना भी नहीं आता है, तो हम कैसे लड़ेंगे? तो खुदा ने हुक्म दिया कि तुम लोग सिर्फ गर्दनों और हाथों पे वार करोगे। जब साहबियों ने तलवार चलाना स्टार्ट किया, तलवार लगने से पहले उनका सर कट रहा था, मतलब फरिश्ते लड़ रहे थे। टोटल इस जंग में 1000 फरिश्ते आए थे। पहली जंग थी जिसमें फरिश्ते भी लड़ने आए थे। तो इस तरह जंग स्टार्ट हो गया, दोनों तरफ बंदे निकल पड़े और वहाँ पे 2 भाई थे, मौज और मास, जिसमें एक भाई था छोटा और दूसरा था बड़ा। एक भाई इतना छोटा था कि वो अपना तलवार भी खुद नहीं उठा सकता। उसने अबू जहल को मारा। तो वो कैसे मारा वो जानते हैं। तो अबू जहल जब घोड़े पे आ रहा था, दोनों भाइयों ने उनको तलवार मारी और वो वहाँ पे ही गिर के मर गया। तो उस हमले में बड़े भाई के हाथ थोड़ा सा कट गया था, वो लड़क रहा था। जब अबू जहल को मारने के बाद जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए तो उन्होंने हाथ लगाई तो बिल्कुल ठीक हो गए। तो ठीक होने के बाद उस हाथ में इतना ताकत आ गया कि क्या बताऊँ आप। और कुछ साहबी थे, उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, हमारे पास हथियार नहीं है, तो हम लड़ना चाहते हैं, शहीद होना चाहते हैं। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खजूर का एक टहनी उनको दिया। जब उनके हाथ में आता गया तो वो तलवार की तरह तेज बनता गया। इस तरह जंग मुसलमानों ने फतह कर लिया। उस जंग में 70 यहूदी मारे गए और 70 कैद कर लिए गए और उनका माल भी जब्त कर लिया गया। 14 मुस्लिम मारे गए, जिसमें 6 मुहाजिरीन थे और 8 अंसार थे। और उसके बाद जो बाकी बचे थे वो सारे इधर उधर भाग गए। तो इस तरह जंगे बदर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फतह किया। तो आज का वीडियो इतना ही था। उम्मीद है कि आप लोगों को पसंद आया। पसंद आया तो हमें चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कर देना। बाकी दूसरे वीडियो देखना चाहते हो तो आप लोगों को स्क्रीन पे दिख रहा है, इस पे क्लिक करके आप लोग ज्यादा वीडियो देख सकते हो।